أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 34 اور 35۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بها جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ اہل کتاب نے اپنے علماء، صوفیوں، درویشوں کو اللہ کے مقابلے میں رب بنا لیا تھا، یعنی حلال و حرام کا کلی طور پہ اختیار انہیں سونپ دیا تھا۔ جس کو جی چاہے وہ حلال کر دیں، جسے جی چاہے وہ حرام کر دیں، ان سے کوئی دلیل مانگنے والا، ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ یہود و نصارہ ان کی اندھی تقلید کرتے، اور اب آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کہ ایسے علماء سو، برے علماء، ایسے مفاد پرست، مال پرست، دنیا پرست اور گمراہ علماء سے، صوفیوں سے، مشائخ سے، بڑے بڑے کبوں اور جبوں والوں سے ذرا محتاط رہنا ہے، جو لوگوں کا مال بھی ناحق طریقے سے کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکنے کی مذموم حرکت بھی کر رہے ہیں۔ اگرچہ سیاق و سباق کے لحاظ سے تو بات یہود و نصارہ کے علماء، مشائخ، صوفیوں کی، درویشوں کی چل رہی ہے، لیکن آیت کریمہ بالکل عام ہے، جنرل ہے۔ اس کے اندر بدقسمتی سے مسلمانوں کے علماء، مشائخ، درویش بھی ان کی نقالی کرتے ہوئے شامل ہو چکے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کئی ایک احادیث ہیں صحیح بخاری میں، مستدرک حاکم میں، حدیث کی دیگر کتب میں، آپ نے فرمایا تھا کہ تم اپنے سے پہلوں کے نقش قدم پر چلو گے، وہ 72 فرقوں میں منقسم ہوئے، تم 73 فرقوں میں بٹ جاؤ گے، اور اگر ان میں سے
کوئی شخص کسی جانور کی بیل کے اندر گھس جائے گا تو تم بھی اس کے پیچھے گھس جاؤ گے۔ اور فرمایا تھا آپ نے، یہ مختلف احادیث کا خلاصہ عرض کر رہا ہوں، آپ نے فرمایا تھا کہ جس طرح ایک بالشت، یہ ایک گٹھ جسے کہتے ہیں، ایک بالشت یہ دوسری بالشت کے بالکل مشابہ ہوتی ہے، اس کے برابر ہوتی ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ فرمایا اس طرح تم ان کی پیروی کرو۔ اور پھر جس طرح جوتے کا ایک پاؤں دوسرے پاؤں کے مشابہ ہوتا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا جس طرح ایک ذراع یہ دوسرے بازو کے مشابہ ہوتا ہے، جس طرح دو ٹوینز بھائی ہوتے ہیں، یہ مثال میں عرض کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے کہ ان میں بس 19-20 کا فرق ہوتا ہے، اور وہ بڑا باریکی سے فرق معلوم کرنا پڑتا ہے۔ تو بدقسمتی سے یہود و نصارہ کے علماء اور درویشوں صوفیوں کی طرح مسلمانوں کے اندر بھی بعض ایسے علماء درویش گدیوں والے، جبوں والے، قبوں والے، جنہوں نے مذہب کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے، دینداری کی عبا اوڑھی ہوئی ہے، لیکن اندر سے وہ مال و زر کے پجاری، دنیا اور دنیا کے مال و متاع کی شدید ہرس۔ اور اگر آپ تھوڑا سا اہل نظر ہوں، تھوڑی سی آپ کو بصیرت ہو قرآن پڑھ کے، اور کچھ آپ کو تھوڑا بہت پتہ ہو حق کیا ہے، قرآن کیا ہے، حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، تو پھر آپ بڑی جلدی سے ایسے لوگوں کی شناخت کر سکتے ہیں۔ اگرچہ اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ سارے علماء ایسے ہوتے ہیں، یہ نہیں کہا۔ اللہ پاک کا عدل و انصاف ملاحظہ کیجئے کہ اللہ پاک نے یہ فرمایا کہ بعض علماء ایسے ہیں، اور یہ بات بھی ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ دنیا کا کوئی بھی شعبہ ہے، تمام شعبہ ہے زندگی میں، تمام ڈپارٹمنٹس میں، تمام فیلڈز میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی ہوتے ہیں، کالی بھیڑیں بھی انہی کے اندر چھپی ہوتی ہیں، بڑے بڑے متقی پرہیزگار، بڑے بڑے اللہ سے ڈرنے والے، بڑے بڑے اللہ کے سامنے راتوں کو مصلوں پہ کھڑے ہونے والے، دن کو روزے رکھنے والے، اللہ سے ڈرنے والے اور قناعت کرنے والے، مال و دولت کی ہرس، عہدوں کا لالچ بالکل جن کے دلوں میں نہیں ہے، ایسے بھی الحمدللہ بے شمار علماء موجود ہیں مسلمانوں میں بھی، حتیٰ کہ اہل کتاب میں بھی ایسے علماء موجود تھے، جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بھی تو ایک یہودی عالم تھے نا۔ تو اللہ پاک نے ان کی گواہی بھی دی ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو حق پر قائم ہیں۔ تو بہرحال اچھے برے ہر جگہ ہوتے ہیں۔ میں نے بعض لوگوں کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا کہ افراط و تفرید کرتے ہوئے کہ او بس جی مولوی ہوتے ہی ایسے، نہیں، ایسے سب کو رگڑا نہیں دے دیتے۔ اور پھر میں نے ان صاحب کو کئی علماء کے واقعات سنائے کہ جناب عالی سارے اہل علم دنیا سے محبت کرنے والے نہیں ہیں، لوگوں کی جیبوں اور لوگوں کے بینک بیلنس پر نظر رکھنے والے نہیں ہیں، بڑے بڑے متقی پرہیزگار، مال و دولت سے کوسوں دور رہنے والے علماء بھی موجود ہیں۔ آپ دیکھیں 10-10 سال تنخواہیں نہیں بڑھائی جاتی، کئی دفعہ علماء کی 10-10 سال تنخواہ نہیں بڑھائی جاتی، لیکن اس کے باوجود وہ سر نیچے پھینک کے لگے رہتے۔ اللہ اکبر۔
ایک جامعہ تھا یہاں اس شہر میں، وہاں کے علماء کی تنخواہ 10 یا 15 سال نہیں بڑھائی گئی، اور وہاں کے جو اساتذہ تھے بڑے کمپیٹنٹ قسم کے اساتذہ، آخر کوئی صبر کی بھی حد ہوتی ہے۔ مسجدوں کی انتظامیہ بھی بالکل خدا کا خوف نہیں کرتی۔ اللہ اکبر۔ سارے اساتذہ کرام ایک ایپلیکیشن لکھتے ہیں انتظامیہ کے نام، کہ لگتا ہے کہ ان کو کہنا پڑے گا، کہنے کے بغیر لگتا ہے انہوں نے ساری زندگی نہیں بڑھانی۔ ایپلیکیشن لکھی، بیچاروں نے مجبور ہو کے لکھی، کوئی ناجائز مطالبہ نہیں تھا، 10-15 سال تنخواہ نہ بڑھے کیسے گزارا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ تو ایک عالم دین جو اسی جامعہ کے اندر پڑھاتے ہیں، وہ ایپلیکیشن لے کے ان کے پاس گئے، شیخ محترم یہ ایپلیکیشن لکھی ہے، آپ بھی اس پہ دستخط فرما دیں۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، معذرت، میں نے اللہ سے وعدہ کیا ہوا ساری زندگی کسی سے پیسے کا مطالبہ ہی نہیں کرنا، اور انہوں نے دستخط نہیں کیے۔ اللہ اکبر۔ تو خیر بڑے واقعات ہیں میرے علم میں، بڑے بڑے اللہ پاک کے زاہد، متقی، پرہیزگار اور مال و دولت سے کوسوں دور رہنے والے، جو ہاتھ بھی نہیں لگاتے پیسے کو، ایسے علماء بھی موجود ہیں، اور ایسے علماء بھی موجود ہیں کہ جن کی ہر وقت نظر مال، دولت، پیسے پہ ہوتی ہے۔ تو بہرحال یہ قرآن پڑھنے والوں کا، اہل بصیرت کا کام ہے۔ عوام الناس کو بالکل ہی لم یبج نہیں ہونا چاہیے۔ لم یبج سمجھتے ہیں؟ بالکل ہی کسی بات کا پتہ ہی نہ ہو، سم بکم عمی نہیں ہونا چاہیے، آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ اور قیامت والے دن ایسی عوام جو ایسے علماء کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑتی ہے نا، دیکھتی نہیں ہے، فرق ہی کوئی نہیں کرتی کہ اہل حق کون سے ہیں، اہل باطل کون سے ہیں، گمراہ علماء کون سے ہیں، دنیا پرست علماء کون سے ہیں، حق بات بیان کرنے والے کون سے ہیں، اور حق بات پہ پردے ڈالنے والے دنیا کے چند ٹکوں مفادات کی خاطر وہ کون ہیں۔ یہ ہمارا بھی فرض ہے، عوام کا بھی فرض ہے، اور اگر ایسا نہیں کریں گے نا، کل قیامت کے دن یہی عوام، یہی مرید، یہی فالوورز، سورۃ البقرہ کھول کے دیکھ لیجئے، اللہ پاک کی عدالت میں یہ کہیں گے یا اللہ ایک دفعہ ہمیں واپس بھیج، ایک دفعہ واپس بھیج دے، ہم ان کے ساتھ وہی سلوک کریں گے جو انہوں نے ہمارے ساتھ کی، اور کہیں گے یا اللہ ربنا آتہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا، یا اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی، اپنے سادات، اپنے بڑوں کی پیروی کر لی اور انہوں نے ہمیں گمراہ کر دیا، آج ہمارا مطالبہ ہے کہ ان کو ہم سے دگنی سزا دی جائے، دگنی۔ اللہ پاک کہیں گے سب کے لیے ہی دگنی ہے، آج جو سزا ہم دینے والے ہیں نا وہ ڈبل ہی ڈبل ہے، وہ سنگل بھی ڈبل ہی ہوگی، اللہ محفوظ فرمائے۔ تو ایسے دنیا پرست علماء اور گمراہ علماء کو پہچاننا ہماری ضرورت ہے اور ہمارا فریضہ ہے۔ یہ نہیں کہ آنکھوں پہ پٹی باندھ کے بس ہر جبے کبے داڑھی والے رومال والے کو سمجھ لیں کہ بس یہ اللہ والا ہی ہے۔ پہچان رکھنی چاہیے تاکہ ہمیں کوئی شخص گمراہ نہ کر سکے، چند ٹکوں کی خاطر، اپنے عہدے کی خاطر، اپنے مصلی منبر کی خاطر اور اپنے تھوڑے سے مفاد کی خاطر۔ اور دوسرا اللہ پاک نے ان آیات میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کا انجام بیان کیا ہے۔ آئیے
قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انا کثیرا، ایمان والوں کو مخاطب کر کے بات بتائی جا رہی ہے، توجہ مبذول کروانا مقصد ہے، ایمان والوں توجہ کرو اس حقیقت کی طرف، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انا بے شک، کثیرن بہت سے، من الاحبار علماء میں سے، یہ نہیں کہا سارے، علماء میں سے بہت سے، احبار حبر ان کی جمع، اور مراد اس سے یہودیوں کے علماء بطور خاص، والرہبان راہب کی جمع، عیسائیوں کے علماء بطور خاص، جو تارک دنیا تھے، بظاہر کہتے تھے ہم شادی نہیں کریں گے، ہم مرغوب چیزیں نہیں کھاتے، بظاہر یہ باتیں کرتے تھے، لیکن اندر کھاتے سارا کچھ چلتا تھا، کیونکہ غیر فطری زندگی تھی نا۔ لَيَأْكُلُونَ، لام زبر لا، یقیناً، اسے لام تاکید کہتے ہیں، لام زبر لا یقیناً، یأکلون کھاتے ہیں، اموال الناس لوگوں کے اموال، مال کی جمع اموال، بالباطلی باطل طریقے سے، ناحق طریقے سے۔ ایک مال کھانا ہوتا ہے جائز طریقے سے، آپ کسی عالم کی خدمت کرتے ہیں، آپ کسی کو گفٹ دے دیتے ہیں، آپ کسی مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، جائز طریقے بھی تو بہت ہے نا، تجارت کے ذریعے سے آپ ایک دوسرے کا مال کھاتے ہیں۔ تو ایک ہوتا ہے جائز طریقے سے مال کھانا، یہ مال کھاتے ہیں بالباطلی، ناجائز اور حرام طریقے سے، رشوتیں لے کر، مال لے کر، لوگوں کو غلط فتوے دینے اور غلط رستہ بتانا، ان کی مرضی کے فتوے دینے، اللہ اکبر، یا حق بات کو چھپائے رکھنا، پتہ ہے کہ حق یہ نہیں ہے جس پہ میں چل رہا ہوں یا لوگوں کو چلا رہا ہوں، لیکن صرف میں اس لیے اس رستے پہ چلی جا رہا ہوں کہ اس میں ذرا کھانا پینا، دنیاوی مفادات کافی زیادہ مل جاتے ہیں، جبکہ میں جانتا ہوں کہ صحیح رستہ کوئی اور ہے، تو میں لوگوں کو وہ رستہ نہیں بتاتا، اسی غلط رستے کے دلائل ہی دیے جاتا ہوں ساری زندگی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بھی ناحق طریقے سے مال کھانا ہے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ہے، وَيَصُدُّونَ، اور وہ روکتے ہیں، عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ سے، مال بھی ناحق کھاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے بھی روکتے ہیں، صحیح رستہ بھی نہیں بتاتے ہیں، دورے دورے نقصان، مال کے بھی ڈاکو اور ایمان کے بھی لٹیرے، دورے دورے نقصان۔ اللہ ہمیں ایسے دنیا پرست علماء سے بچنے کی، ہوشیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والذین، اور وہ لوگ جو یکنزون، خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، کنز خزانے کو کہتے ہیں، کسی چیز کو زمین میں دبا دینا، والذین یکنزون، اور وہ لوگ جو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں، الذھب، سونے کو، گولڈ کو، والفضہ، اور چاندی کو، جو سونے اور چاندی کو خزانہ بنا کر رکھتے ہیں یا جمع کر کے رکھتے ہیں، ولا، اور نہیں، ینفقون، وہ خرچ کرتے، ہاں انہیں، سونے چاندی کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اور انہیں اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو، یا پس، بشر، خوشخبری دے دیجئے، یہ طنز ہے، طنز، فبشرہم، پس خوشخبری دے دیجئے انہیں، بھی کی، بازر بھی کی، کس کی؟ عذاب علیم، دردناک عذاب، درد والا، پینفل، تو انہیں دردناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اللہ اکبر۔ سیاق و سباق کے مطابق تو ایک ہی آیت کے اندر اللہ پاک نے دو باتیں کٹھی یکجا کر دی ہیں۔
بعض صحابہ کرام نے اور اہل علم نے تو یہ سمجھا ہے کہ اس سے مراد بھی وہی علماء سو ہیں، برے علماء اور صوفی اور درویش، جو لوگوں کا مال ناحق کھاتے ہیں، بڑی بڑی جائیدادیں، زرعی زمینیں، بڑا کچھ بنا لیتے ہیں اندر کھاتے۔ اللہ اکبر۔ پچھلے دنوں کی ابھی بات ہے، ہمارے ملک میں ایک صاحب فوت ہوئے تھے، بڑی خبر چلی تھی ان کے متعلق بھی کہ پتہ نہیں کتنے ارب کی پراپرٹی وہ چھوڑ کے گئے۔ ایک مدرسہ چلاتے تھے صرف، حقیقت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال یا تو یہ انہی لوگوں کے متعلق کی بات ہو رہی ہے کہ وہ مال و دولت جمع کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کوئی نہیں کرتے کیونکہ دنیا کی محبت ہے، لیکن اکثر اہل علم کا خیال یہ ہے کہ یہ صرف ان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ سب سے پہلے ان کے متعلق ہے، ان علماء اور درویشوں کے متعلق، اس کے بعد یہ سب لوگوں کے بارے میں، حتیٰ کہ مسلمانوں کے بارے میں بھی ہے۔ اور اس کا مطلب یہ ہے اگرچہ ان کی تعداد بہت کم ہے، بعض علماء نے تو یہ بھی سمجھ لیا کہ سونا چاندی جمع کرنا جائز ہی نہیں، اگرچہ یہ موقف درست نہیں ہے، کیونکہ بہت سی آیات اور احادیث اس موقف کی تردید کرتی ہے۔ اب یہ وراثت کے جتنے احکامات ہیں، اگر مال جمع نہیں کر سکتے تو وراثت کہاں سے چھوڑ کے جائیں گے، وہ تقسیم کیسے ہوگی جس کے طریقے اللہ پاک نے بتائے؟ اگر مال نہیں ہوگا وصیت کیسے کریں گے؟ وصیت کے بھی احکامات ہیں قرآن مجید میں۔ صحیح موقف یہ ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ یہ آیت زکوٰۃ کا حکم نازل کرنے سے پہلے کی ہے، بعد میں اللہ پاک نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرما کے اپنے مال کو اس وعید سے پاک کرنے کا ایک رستہ پیدا کر دیا۔ اب حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے مال کی وہ نصاب کو پہنچتا ہے، ایک خاص لمٹ کو، اتنا سونا ہو، اتنی چاندی ہو، اتنے جانور ہوں، اور اس کو سال گزر جائے اور وہ اس میں سے 2.5% ادا کر دیتا ہے تو وہ اس وعید میں نہیں آئے گا۔ ہاں اللہ پاک نے زکوٰۃ کے علاوہ بھی مال خرچ کرنے کی ترغیب دی ہے، لیکن اسے فرض قرار نہیں دے سکتے۔ ہاں جو ذمہ داریاں ہیں انسان کی، جیسے بیوی بچوں پہ خرچ کرنا ہے، یہ انسان کی ذمہ داری ہے، والدین پہ خرچ کرنا ہے، یہ انسان کی ذمہ داری ہے، تو یہاں پہ زکوٰۃ تو نہیں لگانی، تو اپنی ذمہ داریاں ادا کرے اور زکوٰۃ ادا کر دے، تو یہ منیمم ہے۔ لیکن مزید خرچ کرنے کی ترغیب قرآن و حدیث میں بہت زیادہ ہے۔ سورۃ البقرہ آیت 177 کے اندر بھی لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، تو اس کے آگے اللہ پاک نے خرچ کرنے کے متعلق بھی ترغیب دی ہے، خرچ کرنے کی بھی بہت زیادہ ترغیب دی ہے، تو اور جگہوں پہ بھی خرچ کرنا چاہیے، لیکن منیمم یہ ہے۔ صحیح مسلم میں حدیث آتی ہے کہ ایک آدمی مسلمان ہوا، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ارکان اسلام سیکھے، نماز، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کی تفصیل سیکھی۔ اس میں اس نے یہ بھی سوال کیا کہ میرے اوپر مال کے حوالے سے کیا ذمہ داریاں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر تیرا مال اس طرح نصاب کو پہنچے، اس میں سے اتنا 2.5% خرچ کرنا۔ اس نے کہا کہ اس کے علاوہ کچھ اور بھی میرے اوپر کوئی ٹیکس، کوئی مال خرچ کرنا میری ذمہ داری ہے؟ آپ نے فرمایا لا، نہیں، الا ان تطوع، مگر یہ کہ تو نفلی طور پہ اپنے دل کے شوق اور رغبت سے مزید خرچ کرے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ زکوٰۃ ادا کر دینا یہ انسان کو اس وعید سے نکال دیتا ہے۔ اور جو لوگ خرچ نہیں کرتے، اگلی آیت کے اندر ان کے متعلق وعید ہے، اور وہ وعید کیا ہے؟ یوم، جس دن یحما، تپایا جائے گا، ہما بخار کو کہتے ہیں، یوم یحما، جس دن تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا، علیہا، انہیں،
کنہیں؟ وہ جو سونا چاندی ہے، وہ کنز خزانہ، اس کو تپایا جائے گا، گرم کیا جائے گا۔ اللہ اکبر! یہ میٹلز جب میلٹ ہو جائیں گی فی ناری جہنم، جہنم کی آگ میں، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر تکوا، داغا جائے گا، فتکوا، پھر داغا جائے گا، پھر جھلسایا جائے گا، جلایا جائے گا، بیہا، ان کے ذریعے سے۔ یہ جو فل ہیٹڈ قسم کی میٹلز ہوں گی، اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ پاک ان کے تختے سلیٹیں بنا لیں گے، اور اللہ پاک ان کی سلاخیں راڈ بنا لیں گے، اور ان کے ذریعے سے انسانوں کی پیشانیوں کو اور پہلوؤں کو اور پشتوں کو، ساری جگہوں کو داغا جائے گا۔ کن لوگوں کی؟ جو مال اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، اور خصوصاً زکوٰۃ نہیں دیتے، اور جمع کر کر کے رکھتے ہیں، مال سے اتنی محبت۔ فتکوا، پھر داغا جائے گا، بہا، ان کے ذریعے سے، جباہہم، جبہتن ہوتی ہے نا پیشانی، جباہہم، ان کی پیشانیوں کو، وجنوب، جنب ان کی جمع، وجنوبہم، اور ان کے پہلوؤں کو، وظہور، وظہورہم، ظہر ان کی جمع، اور ان کی پشتوں کو داغا جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے صحیح مسلم میں کہ اللہ پاک اس خزانے کو ایک گنجے سانپ کی شکل عطا فرما دے، اور یہ پھر اس مال جمع کرنے والے شخص کے پیچھے بھاگے گا۔ کالے رنگ کی اس کی آنکھیں ہوں گی، اور گنجا سانپ ہوگا، اور انسان پوچھے گا کہ تمہیں کیا مسئلہ ہے، میرا پیچھا کیوں کرتے؟ وہ کہے گا میں تمہارا وہ خزانہ اور مال ہوں جسے تم دنیا میں جمع کر کر کے رکھتے تھے۔ اللہ اکبر! تو خرچ نہیں کرتے، اور اسی طرح مال چھوڑ کے دنیا میں چلے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم اپنے مال سے زیادہ محبت کرتے ہو یا اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ محبت کرتے ہو؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے مال سے بندہ محبت زیادہ کرتا۔ فرمایا کہ جو شخص پہن لیتا ہے، کھا لیتا ہے، ہنڈا لیتا ہے، یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اس کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیتا ہے، وہ تو محبت کرتا ہے اپنے مال سے۔ اور جو خرچ نہیں کرتا، جوڑ جوڑ کے، گن گن کے، جمع کر کر کے رکھتا ہے نا، فرمایا وہ اپنے مال سے محبت نہیں کرتا، وہ اپنے وارثوں کے مال سے محبت کر رہا، کیونکہ چھوڑ کے چلا جائے گا، بعد میں لوگ اس مال کے لیے لڑتے رہیں گے۔ اور کہا کیا جائے گا؟ ہذا، یہ وہی ہے، یہ ہے ما کنزتم، جو تم نے خزانہ بنایا تھا، لی انفسکم، اپنے آپ کے لیے، ہذا، یہ ہے، ما، جو کنزتم، تم نے خزانہ بنایا تھا، لی انفسکم، اپنے لیے، اپنی ہرس کے لیے، اپنی ہوس کے لیے، فذوقوا، لیکن حقیقت میں یہ تمہارے اپنے لیے نہیں تھا، یہ تمہارے وارثوں کے لیے تھا۔ فذوقوا، پس چکھو، ما، جو کنتم، تھے تم، تکنزون، خزانہ بنایا کرتے، پس جو تم خزانہ بنایا کرتے تھے نا، اب اسے چکھو، اس کا مزہ چکھو۔ وہ گرم سلیٹوں، سلاخوں کی شکل میں، یا پھر وہ گنجے سانپ کی شکل میں۔ اللہ ہم سب کو مال و دولت کو اللہ کی راہ میں، اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔